تم نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اللہ کے دین پر عمل نہیں کریں گے، نہیں چلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ ایک اور قوم لے کر آئیں گے، لا یکونوا امثالکم، وہ قوم تم جیسی نہیں ہوگی۔ معزز دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات سے لے کر آج تک جتنے بھی اہل حق دنیا میں آئے ہیں، ان اہل حق کا اہل باطل نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اہل حق پر ظلم ستم کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اہل حق پر ظلم اور ستم ڈھائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، مسلمان بھی ہیں۔ تینوں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تکلیفیں بھی آئی، مشقتیں آئی، اتنی تکلیفیں آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو مجبور ہو کر عراق کو چھوڑنا پڑا۔ اتنا وسیع سرسبز و شاداب علاقہ عراق کا، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تنگ کر دیا گیا۔ عراق کے وسعت کے باوجود، اس کے کشادہ ہونے کے باوجود، عراق کی سرزمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تنگ کر دی گئی۔ آپ مجبور ہوئے، آپ نے شام، فلسطین اور ان علاقوں کی طرف ہجرت کی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ آج دنیا کے اندر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی بھی اور یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اور یہ سب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کہلاتے ہیں۔ جہاں عراق کی سرزمین ان پر تنگ کر دی گئی، وہاں اتنی بڑی دنیا کے اندر ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے جو ہے وہ موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام خود بھی بڑے کریم، شریف اور معزز ہیں، اور ان کے باپ جو تھے وہ بھی بڑے معزز، کریم اور شریف تھے۔ یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور فرمایا کہ ان کے جو دادا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی کریم تھے، وہ بھی بڑے شریف، معزز اور محترم تھے، اور جو پر دادا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا کیا مقام ہے، وہ بھی کریم ہے، وہ بھی شریف ہے، معزز ہے، وہ بھی قابل احترام ہے۔ یعنی پورا سلسلہ جو اوپر تک ہے، آپ دیکھیں اس پورے سلسلے کو، ہر جگہ شرافت ہی ہے، ہر جگہ عزت ہی ہے، ہر جگہ احترام ہی ہے۔ کتنا مقام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی تکلیفیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا۔ یہی یوسف علیہ السلام ہے جن کا اللہ نے اتنا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ وہ مصر کے اندر زرخرید غلام بنتے ہیں، اور پھر جو ہے مصر کے اندر وہ جیل کے اندر کئی سال گزارتے ہیں۔ مقام اللہ نے کتنا دیا ہے، اور تکلیفیں دیکھیں۔ اپنے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا، کنویں سے نکالنے والوں نے نکال کر یوسف علیہ السلام کو زرخرید غلام بنایا اور ان کو بیچا، مصر کے بازاروں کے اندر بک گئے، اور مصر کے بازار سے جب نکلے بادشاہ کے گھر پہنچے، اب تھوڑے ہی دن گزارے ہوں گے کہ پھر جیل چلے گئے، اور کئی سال جو ہے وہ جیل کے اندر گزار دی۔ لیکن اللہ نے پھر جب جیل سے نکالا تو پھر اس شان سے نکالا کہ اللہ نے عہدہ دیا، اللہ نے حکومت دی،
اور جس خاتون نے تہمت لگائی تھی عزیز مصر کی بیوی نے، وہی عورت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کر رہی ہے، وہی اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہے کہ مجرم میں تھی، یوسف نہیں تھا، یوسف بے گناہ تھا۔ حص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، کہنے لگی کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو پسلایا تھا، یوسف علیہ السلام تو اللہ کے سچے نبی تھے، بے گناہ کئی سال یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر گزارنے پڑے، تکلیف والی زندگی، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ نے مصر کے اندر ان کو تخت کے اوپر بٹھا دیا، اور پھر ان کے والدین اور ان کے بھائی ان کے سامنے آئے، وہ منظر کچھ ایسا پیش ہو رہا تھا جیسے کہ ان کے سامنے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں پر زیادہ تکلیفیں لاتے ہیں، انبیاء پہ زیادہ تکلیف آئی ہے، زیادہ مشقتیں برداشت کی ہے، لیکن انجام انہی کا بہتر ہوتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اہل حق ہوتے ہیں، جو دین پہ چلنے والے ہوتے ہیں، تکلیفیں ان پہ آتی ہے، آخر کام بہترین انجام جو ہوتا ہے تو وہ انہی کا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان، میرا بیٹا پیدا ہوگا، ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کو ذبح کر دیا جائے گا، لیکن اللہ نے کیسے اسباب پیدا کیے؟ پیدا ہوا، اللہ نے فرعون کے گھر پہنچا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کو خطرہ تھا اب اس کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوگی، جس سے خطرہ ہے وہی پرورش کرے گا۔ اور جب اللہ نے نبوت عطا کی، نبوت عطا کرنے کے بعد فرعون نے دشمنی شروع کی اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گیا۔ سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی فرعونیوں میں سے آیا تھا، تو فرعونیوں میں سے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، کہنے لگا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہ لوگ آپ کے قتل کے مشورے کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، مدین کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مصر کو چھوڑ کے مدین پہنچتے ہیں، 8-10 سال کا عرصہ مدین کے اندر گزارتے ہیں۔ یہ کتنی تکلیفوں والی زندگی، کتنی مشقتوں والی زندگی۔ پھر اللہ نے عزت کے ساتھ مصر دوبارہ لوٹایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں کی حکومتیں عطا کی، وہاں کی دولت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، فرعونیوں کو اللہ نے دریا کے اندر ڈبو دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، یہودی جو ہے ان کی قتل کی سازشیں بنا رہے ہیں، اور صرف سازشیں ہی نہیں بلکہ اپنے طور پر ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا، لیکن یہ معاملہ اللہ نے ان پر مشتبہ کر دیا۔ وہ اشتباہ کے اندر پڑ گئے، شک کے اندر پڑ گئے، اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے تو ہمارا بندہ کہاں ہے؟ ہمارا بندہ تو موجود نہیں، اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ اللہ فرماتے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے زندہ روح اور جسم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آج وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں، اگرچہ وہ صحیح دین پر نہیں، وہ ایک تحریف شدہ دین پر چل رہے ہیں، اور برائے نام عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لیکن برائے نام ماننے کی وجہ سے بھی آج دنیا کے اندر ان کے آپ دیکھ لیں ان کی کتنی قوت ہے، مالی طور پہ، افرادی طور پہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کے پاس اسباب زیادہ ہے، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں۔ یہ تو اگر حقیقت کے اندر جس طرح مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جس طریقے سے مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اگر یہ عیسائی بھی صحیح معنوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگ جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا کی کیسی دولتیں اور نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر تکلیفیں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، 13 سال آپ نے صعوبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، بلکہ آپ کے بعض ساتھیوں کو مکہ کے اندر ہی ان 13 سالہ زندگی کے اندر شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمار کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار کے ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔
اسلام کے اندر سب سے پہلے جس خاتون کو شہید کیا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کتنی تکلیفیں برداشت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ آپ کے برداشت سے وہ تکلیفیں باہر ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو اجازت دی اب مدینے کی طرف ہجرت کر لیں۔ اللہ کے رسول نے آدھی سے زیادہ زندگی گزار لی ہے، 53 سال آپ کے گزر گئے ہیں۔ 53 سال گزارنے کے بعد آپ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ آپ بتائیں، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، اپنے عزیزوں کو چھوڑنا، اپنی سرزمین کو چھوڑنا، اور پھر سب سے بہترین زمین بیت اللہ کو چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن یہ کام اگر صحابہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے آسان ہوا تو اللہ کے دین کی وجہ سے آسان ہوا۔ صحابہ نے ہجرت کی، جب مدینہ پہنچے وہاں کی آب و ہوا آپ لوگوں کو راست نہیں آ رہی تھی، پریشان تھے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اے اللہ مدینہ کی زمین کو ان کے لیے برکت والی بنا، رحمتوں والی بنا۔ پھر مدینہ کی سرزمین آپ دیکھ لیجئے، وہ اللہ نے ایسی برکتوں والی بنا دی کہ صحابہ بھی اس کے اندر خوش ہیں، اور پھر صحابہ کبھی غزوہ خندق کے اندر ہے تو کبھی احد کے اندر ہے، کبھی بدر کے اندر ہے۔ وہاں بھی چین کی زندگی ان کو چین کی زندگی گزارنے مشرکین نے نہیں دیا، مسلسل حملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے انہی حملوں کے اندر ان کے لیے خیر کا پہلو بھی رکھ دیا۔ جہاں ان کے لیے تکلیفیں تھی، مشقتیں تھی، صعوبتیں تھی، وہاں اللہ نے دین کو ترقی دی، دین کو پروان چڑھایا، صحابہ کو پروان چڑھایا۔ مکہ کے اندر کتنے لوگ مسلمان تھے؟ چند ایک لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن جب مدینہ آپ چلے گئے پھر مدینہ کے اندر لوگ جو ہے وہ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، اور فتح مکہ کے موقع پر تو خود اللہ فرماتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے میرے پیغمبر آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوں گے، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، اللہ کے دین کے اندر داخل ہوں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اب آپ کا کام کیا ہے؟ جب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے آپ تسبیح میں لگ جائیں، اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جائیں، اور آپ اپنے درجات کی بلندی کے لیے استغفار کرنے لگ جائیں۔ یہ جو صورت نازل ہوئی ہے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو صورت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ صورت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پورا ہونے کی ایک اطلاع ہے کہ بس اب آپ کی زندگی پوری ہو گئی ہے، اس لیے کہ آپ اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں، اب لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب آپ کو آخرت کی طرف جو ہے تیاری کرنی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا انسان کی عمر جب انسان بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، عمر انسان کی ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہ انسان اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، پھر اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے کام پورے ہو گئے، اولاد جوان ہو گئی، بچوں نے تعلیم حاصل کر لی، شادی بیاہ ہو گئی، اب زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ معتزلہ کے عقائد سے متاثر تھا۔ معتزلہ کہا کرتے تھے قرآن اللہ کی صفت نہیں، یہ مخلوق ہے، جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہے، یہ زمین اللہ کی مخلوق ہے، آسمان اللہ کی مخلوق ہے، یہ حیوانات، چرند پرند، یہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے یہ سب اللہ کی مخلوقات ہے۔ معتزلہ کہنے لگے کہ یہ قرآن بھی یہ بھی مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں، جس طرح اللہ جو ہے وہ قدیم ہے، اللہ کی صفت جو ہے وہ بھی قدیم ہے۔ تو علماء آیا کرتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو وہ حدیثیں سنایا کرتے تھے جن میں حکمت کا ذکر ہے، جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر انسان کی جان خطرے میں ہو تو حکمت سے کام لے، اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مجھے بتا دیجئے کہ حضرت عمار کے والد یاسر کو جب شہید کیا گیا تو پھر ان حدیثوں کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے تو حکمت سے کام نہیں لیا، انہوں نے اپنی جان دے دی، انہوں نے اپنے آپ کو شہید کروا لیا، لیکن انہوں نے حکمت سے کام نہیں لیا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 28 کوڑے خلیفہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے ان کو لگ رہے ہیں،
لیکن وہ اپنی اس بات سے کلمہ حق سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اور ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کو غسل دیا جا رہا تھا تو ان کوڑوں کے نشانات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جسم کے اوپر موجود تھے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں، وہ آگے بڑھے رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیل میں تھے تو ان کے ساتھ جیل میں کچھ قیدی اور بھی تھے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ کیوں جیل کے اندر آئے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ حق پر کھڑے ہیں، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہم نے چوری کی ہے، انہوں نے ہمیں اتنا مارا پیٹا ہے، ہم نے ابھی تک اقرار نہیں کیا، حالانکہ ہم باطل پر ہے، غلط کام پر ہے، ہم نے چوری کی ہے۔ آپ تو اللہ کے سچے دین پر کھڑے ہیں، پیچھے نہیں ہٹنا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دین کا کام گناہگار لوگوں سے بھی لے لیتے ہیں۔ ایک آدمی ایسا ہوگا کہ وہ شراب پیتا ہوگا، بدکاری کرتا ہوگا، چوری کرتا ہوگا، لیکن اللہ جب چاہتے ہیں دین کا کام اس سے بھی لے لیتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء دین کا کام نہیں کر سکتے، ایک گناہگار آدمی سے دین کا کام اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، بلکہ اللہ کبھی کبھار اس دین کو تقویت بخشتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں ایک کافر آدمی کے ذریعے سے، ایک فاجر آدمی کے ذریعے سے، فاسق آدمی کے ذریعے سے، نافرمان آدمی کے ذریعے سے۔ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا، تہجد پڑھنا تو دور کی بات ہے، گناہوں میں مبتلا ہوگا، اللہ اس سے دین کا کام لیں گے۔ وہ ایک عورت کی عزت کو بچا لے گا، وہ مسجد کو بچا لے گا، وہ مدرسے کو بچا لے گا، وہ اللہ کے دین کی حفاظت کر لے گا، حالانکہ عالم نہیں کر سکے گا، حافظ نہیں کر سکے گا۔ 5 وقت کا پابند آدمی، 5 وقت کی نماز کا پابند آدمی جو ہے وہ دین کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ ایک عام آدمی سے اللہ دین کا کام لے لے گا۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے چن لے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے اللہ کے دین سے منہ موڑ لیا، تم نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اللہ کے دین پر عمل نہیں کریں گے، نہیں چلیں گے، اللہ فرماتے ہیں يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہاری جگہ ایک اور قوم لے کر آئیں گے، لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ قوم تم جیسی نہیں ہوگی، وہ اللہ کے دین کا کام کرے گی۔ وہ قوم مسلمان بھی ہو سکتی ہے، وہ کافر بھی ہو سکتی ہے، وہ فاسق اور فاجر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، وقت کے بہت بڑے امام۔ آپ دیکھ لیں رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، وقت کے بہت بڑے امام۔ شان ورشاد کشمیری رحمہ اللہ جو ہے وہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو فقیہ النفس فرمایا کرتے تھے، حالانکہ شان ورشاد کشمیری رحمہ اللہ نے کبھی علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کو فقیہ النفس نہیں فرمایا، لیکن رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ یہ فقیہ النفس ہیں۔ اتنے بڑے امام، دین کی تجدید کرنے والے، وقت کے مجدد، لوگوں نے ان کو بدنام کیا، ان پہ تہمتیں لگائی، ان پہ الزامات لگائے۔ قارون نے ایک فاحشہ کو پیسے دیے، اور پیسے دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بھرے مجمع کے اندر اللہ کے دین کی بات کریں گے، اس وقت آپ نے کھڑا ہونا ہے اور بھرے مجمع کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر آپ نے الزام لگانا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے العیاذ باللہ مجھ سے بدکاری کا ارتکاب کیا، نعوذ باللہ۔ وہ عورت تھی، اس کو پیسے ملے، وہ جب بھرے مجمع کے اندر کھڑی ہوئی، اس کی زبان پر حق بات جاری ہوئی، وہ کہنے لگی مجھے قارون نے پیسے دیے ہیں، مجھے پیسے اس لیے دیے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ ہمیشہ اہل حق کا ساتھ دینا ہے، اہل حق کو تکلیفیں نہیں دینی۔ اہل حق پہ تکلیفیں آتی ہے، دیندار لوگوں پہ تکلیفیں آتی ہے۔ فلسطین کے اندر جو مسلمان اس وقت مظلوم ہے، مسلمان ہے، اہل حق ہے، اس لیے ان پر تکلیف آئی ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، بنی اسرائیل نے فرعون سے یہی تو کہا تھا، جادوگروں نے فرعون سے یہی تو کہا تھا کہ آپ جو ہم پر ظلم کر رہے ہو، تو جو ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہم سے جو انتقام، ہمیں جو ظلم کی چکی کے اندر ڈال رہا ہے، پیس رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے اپنے رب کی توحید کا اقرار کیا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی گواہی دی ہے، اس جرم کی وجہ سے ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ مسلمان کا صرف یہی جرم ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا،
اللہ کے الہ ہونے کا، اللہ کی ربوبیت کا قائل ہے۔ آج مسلمان اسلام چھوڑ دے، یہ کافر اس کو اپنا دوست بنا لے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود اور نصارہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم مکمل طور پر ان کے دین کی پیروی نہ کر لو۔ آپ جتنے بھی یہود اور نصارہ کو خوش کرتے رہیں، جب تک آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب تک آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اس وقت تک یہود اور نصارہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ فلسطین کے مسلمان اپنی زمینیں دے دے، جائیدادیں دے دے، دولت دے دے، اپنی اولاد شہید کر لے، کچھ بھی کر لے، جب تک فلسطینی مسلمان ہیں، یہود اور نصارہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل یہ امریکہ کا ناجائز بچہ ہے جس کو عرب کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر اس سرزمین کے اندر مسلط کر دیا گیا اور وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آج اس کے شکست کے دن آ چکے ہیں۔ وہ دن دور نہیں کہ جب وہ شکست کھائے گا اور اس کو یہاں سے نکلنے پہ اور مسلمانوں کی غلامی پر مجبور ہونا پڑے گا۔ ہم مسلمان اس وقت اتنے بے بس اور کمزور ہو گئے ہیں، ہم فلسطینیوں کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کم سے کم مالی امداد اگر ہم کر سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ مالی امداد کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم ہم ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کی مظلومیت کو پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا پر اجاگر کرنے کی، بیان کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ان کو پتہ چلے اور لوگوں کو مسلسل احساس دلایا جائے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناجائز ہو رہا ہے، اور جو انسان مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا تو پھر یہ ظلم اس کے گھر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ظلم تو فلسطینیوں پر ہو رہا ہے، مجھ پر نہیں ہو رہا، تو خاکم بدہن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پھر مجھ پر بھی یہ ظلم شروع ہو جائے گا۔ تو اس حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔